لیکن نمرود نے ان کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے اپنے دعوے پر اڑا رہا۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا ذکر مختلف قصوں میں ہوتا ہے۔ اسے اس دور کی شہزادی کا درجہ حاصل تھا اور اپنی زندگی کی ہر آزمائش اس کے قدموں میں تھی۔ نمرود کی بیٹی اپنے خوبصورت اور ذہانت کے سبب بھی مشہور تھی۔ اس کا دل انسانی جذبات اور انصاف کا طالب تھا اور اس کے دل میں اپنے باپ کے خلاف ناپسندگی موجود ہو گئی تھی۔ نمرود کی بیٹی اپنی زندگی میں زیادہ تر خاموش و بے باک رہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ظالم دعووں سے ناخوش تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں دیکھی۔ اس کی سوچ اکثر اپنے باپ کے دعووں اور اللہ کی حقیقی خدائی کے بارے میں سوال اٹھاتی تھی۔ اس کے دل میں ایک خلا تھا جسے کوئی بھی دنیاوی دولت پورا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اندر سے بے چین اور سوالات سے بھری ہوئی تھی، جیسے کوئی ایسی چیز کی تلاش میں ہو جو اسے سکون دے سکے۔ ایک وقت آیا جب نمرود کی بیٹی کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ملاقات نمرود کے ظلم کے ماحول میں ایمان و ہدایت کی روشنی کا سبب بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی وحدانیت اور حقیقی زندگی کا پیغام دیا۔ ان کے الفاظ نے نمرود کی بیٹی کے دل کو چھو لیا اور اس کے ذہن میں پیدا ہوئے سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو گئے۔ یہ ملاقات اس کے دل میں اللہ پر ایمان کی پہلی کرن ثابت ہوئی اور اس کے دل میں سکون و اطمینان کے احساسات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیغام نے نمرود کی بیٹی کے دل پر شمع روشنی کر دی، جس نے اپنے والد کے خلاف جا کر اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور ایمان کی راہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ اس کے لیے اپنے ظالم باپ کی حکمران کا سامنا کرنا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں جذبہ خوف بھرا رہا، مگر وہ اپنی راہ پر ثابت قدم رہی۔ نمرود کی بیٹی نے اپنی تمام ترائشوں و شہزادی کے مرتبے کو چھوڑ کر اللہ کی رضا و حق کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اپنے ایمان کو اللہ کی وحدانیت پر مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس کی اس قربانی نے اسے اللہ کے اور قریب کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی ایمان میں دنیاوی آزمائشوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ کے مطابق نمرود کی بیٹی نے اپنی آخری سانسیں بھی اللہ کے ذکر میں گزاری۔ اللہ نے اس کے ایمان کا امتحان لیا اور اسے آخرت میں ایمان سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے توحید کی دعوت دی اور انہیں بت پرستی سے روکا۔ ان کی قوم میں نمرود نے اس دعوت کو رد کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا اور اپنی طاقت اور خدائی کا دعویٰ کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو، کوئی بھی اللہ کی دعوت کی طرف رجوع نہ کرے۔ نمرود کی بیٹی نے ابراہیم علیہ السلام کی حق کی دعوت کو دل سے محسوس کیا۔ ان کی شخصیت اور اللہ کے پیغام نے ان کے دل میں اللہ کی حقیقی قبول کرنے کی روشنی پیدا کی۔ نمرود نے ایک عظیم الشان آگ کا انتظام کیا جو اتنی بڑی تھی جس کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے۔ اس آگ کے چاروں طرف لوگ جمع تھے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبرت کا نشانہ بنایا جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے باندھ کر آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی تاکہ ان کا جسم جل کر راکھ ہو جائے۔ جب نمرود کی بیٹی نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے پناہ ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کے دل میں اللہ کی محبت ابھر کر سامنے آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ اس کا امتحان ہے۔ اس نے اپنے والد کے مخالفت کرنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر یقین کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے والد کی ہر سزا کے لیے تیار تھی، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، نمرود کی بیٹی نے ہمت کر کے اپنے ساتھ
आग में जाने का इरादा कर लिया। वो जानती थी उनका ये फैसला उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत और जज्बे ने उसके खौफ को ख़त्म कर दिया। रिवायात के मुताबिक उसने आग में छलांग लगाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पर ईमान के जज्बे के तहत दाखिल हो गई। अल्लाह ने अपने नबी के लिए आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद की बेटी पर आग के शोले असर न कर सके और वो दोनों महफूज रहे। यह वाक़या नमरूद और उसके पैरोकारों के लिए एक मौजिज़ा और अल्लाह की कुदरत का निशाना था। नमरूद की बेटी के लिए ये वाक़या ईमान की आजमाइश की मिसाल बन गया और उसने अपने ईमान को सच साबित कर दिया। जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के सुपुर्द किया जा रहा था, उस वक्त बारिश बरसने वाला फरिश्ता सख्त परेशानी के आलम में कह रहा था कि मुझे हुक्म मिले कि मैं मूसलाधार बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म उसकी सोच से भी आगे था और अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना पहुँच रहे थे। इस पसीने के अलावा कोई और तकलीफ आपको नहीं पहुँची। अज़रतक्का बिन अहबाब बयान फरमाते हैं, जिस रोज़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद के सुपुर्द किया गया, उस रोज़ आग से तपिश व गर्मी ख़त्म कर दी गई थी, जिसकी बिना पर न लोगों के चूल्हे गर्म हो सके और न ही आग से कोई काम लिया जा सका। नमरूद की बेटी का किस्सा हमें ये सिखाता है कि जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की सच्चाई रोशन हो जाए तो वो दुनिया के हर जुल्म और मुखालफत का सामना कर सकता है।